الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس ذکر کا گوشے کا آج جو ہمارا جس ذکر کے گوشے کے اندر ہم جا رہے ہیں اور وہ ذکر کر رہے ہیں، ہم سیدہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، ان کی ولادت سعادت پر آج جو ہم ذکر کا گوشہ لے رہے ہیں، اور یہ ولادت سعادت آپ کی 20 جمادی الثانی۔ تو آج جو ہم ذکر کا گوشہ ان کی یاد میں ہم منا رہے ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آپ کا ذکر فرمایا۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب دو جہاں نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور یہ خیر کثیر یہ خیر کثیر کس طرح ہے؟ اس کی محدثین نے بہت زیادہ تفاسیر کی اس آیت کریمہ کی، کہ خیر کثیر کیا ہے۔ خیر کثیر حوض کوثر بھی ہے، اور اس سے مراد اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں، لیکن آج جو تفسیر ہم کرنے جا رہے ہیں امام رازی علیہ رحمہ کی تفسیر پر، کہ آپ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سیدہ کی شان بھی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، کوثر عطا فرمائی۔ اور یہ کوثر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کوثر یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب تھا، وہ نسب ان کے بیٹوں کی طرف منتقل ہونا تھا، ان کے بیٹوں کی طرف منتقل ہونا تھا۔ اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تو گو کہ نہیں تھے، آپ کے وصال ہو گیا آپ کا، اور آپ خاتم النبیین تھے۔ تو اس وجہ سے رب کائنات نے آپ کا جو نسب مبارک ہے آپ کی بیٹی کی طرف سے چلایا، آپ کی بیٹی کی طرف سے آپ کا جو نسب چلا، اور پھر فرمایا کہ یہ جو فاطمہ کی اولاد ہے، یہ اولاد میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میری اولاد ہے۔ اب سیدہ کائنات کے لیے یہ تو اور فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جب یہ آیتیں آئیں، تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے کہ دیکھو، جیسے اللہ رب العالمین آخرت میں آپ کو خیر کثیر حوض کوثر عطا فرمائیں گے، اسی طرح دنیا میں آپ کا مقام یہ ہے کہ قیامت تک سیدہ کی نسل، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل میری نسل ہے، میرا نسب اس کی طرف منتقل ہوا، کہ یہ میرے بچے ہیں، تو قیامت تک اس کی نسل میں سے میری نسلیں آتی رہیں گی۔ گو کہ نبیوں کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، کہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیٹی کی طرف سے یہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کا جو یہ معجزہ تھا کہ آپ کا نسب قیامت تک چلے گا۔ پھر آئیے حدیث پاک میں کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان، میرے حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا، تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے تم۔
اور ایک فرمایا کیا ہے؟ کتاب اللہ ہی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ وہ اطرتی، میری اطرت، میری اہل بیت، کہ اللہ کے قرآن کو آپ نے فرمایا کہ اگر پکڑ لو گے تو پھر بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، اگر میری اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤ گے پھر بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ میری اہل بیت کیا ہیں؟ فرمایا سفینہ نوح ہے، حدیث پاک میں کہ میری اہل بیت سفینہ نوح ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر مومنین سوار ہوئے تھے تو وہ بھی، ان کو بھی نجات مل گئی تھی، اسی طرح اگر تم میرے اہل بیت کے ساتھ جڑ گئے تو پھر تمہیں بھی جو نا نجات کا راستہ مل جائے گا۔ آئیے اس اہل بیت کی بارگاہ میں جو نا تھوڑا سا ہدیہ ہم پیش کرتے ہیں ان اہل بیت کی بارگاہ میں۔ اور آج کا جو ہمارا یہ درس ہے یہ بڑا اہم ٹاپک کا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کے دیکھو نام رکھتے ہیں، اور نام جو ہم کس طرح کے نام رکھتے ہیں، نام ہمارے عجیب و غریب نام ہیں، کبھی کسی طرح کا، کبھی کسی ایکٹر کے نام پر، وہ ڈراموں میں جو ایکٹروں کے نام سنتے ہیں اس طرح کے نام بچوں کے رکھ چھوڑتے، کبھی کسی طرح کا نام، کبھی کسی طرح کا نام جس کے اچھے معنی نہیں ہیں، اچھے معنی نہیں ہیں۔ بچیوں کے نام رکھ دیے جاتے، عشاء نام رکھ دیا جاتا ہے۔ عشاء کا مطلب کیا ہے؟ اندھیروں میں ڈوبنے والی، وہ بچیاں اندھیروں میں ہی ڈوبی رہتی، میں نے دیکھا کہ ایسی بچیاں اندھیروں میں ہی ڈوبی رہتی، یعنی کہ عجیب عجیب نام ہے، نام رکھتے ہوئے بھی ہم اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے۔ آئیے میرے حضور کی بارگاہ میں کہ میرے حضور کے ہاں، میرے آقا علیہ السلام کے ہاں جب بیٹیوں کی ولادت ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کے نام کیسے رکھے، اب سیدہ کی کائنات کی بارگاہ سے ہی ہم لے لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ پیدا ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کا نام کیا رکھا؟ فرمایا انما سمیت فاطمہ لان اللہ فتماها ومحبها محبیها عن النار، کہ فرمایا کہ سیدہ، میں نے آپ کا نام سیدہ فاطمہ تو زہرا آپ کا نام رکھا، اور یہ فاطمہ، اس کی عقیدت مندوں کو جہنم کی آگ سے اللہ پاک محفوظ رکھیں گے، اس کے عقیدت مندوں کو بھی۔ اب حضور علیہ السلام نے آپ کا نام فاطمہ رکھا، فاطمہ۔ اب فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ کا مطلب بھی ہے کہ جو نا فتم ہے، چھڑانے والی فاطمہ، کہ یہ جہنم کی آگ سے جو نا چھڑانے والی فاطمہ۔ اب دیکھیں کتنا حسین نام ہے، آج اپنے بچوں کے نام ہم فاطمہ کیوں نہیں رکھتے؟ سیدہ کے نام کے ساتھ جوڑ کے اپنا نام بچیوں کے کیوں نہیں رکھتے؟ اہل بیت کی نسبتوں میں نام کیوں نہیں رکھتے؟ اتنے خوبصورت نام، آپ کے القابات پہ ہم نام کیوں نہیں رکھتے؟ آج میں آپ کے القابات کے اوپر ہی سارا لیکچر دوں گی آپ کو کہ فاطمہ یہ جہنم کی آگ سے جو نا چھڑانے والی، آگ سے جو نا ٹھنڈا کرنے والی فاطمہ کا مطلب فاطمہ کیوں؟ میرے حضور علیہ السلام جو نا سیدہ کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے، مختلف ناموں سے پکارتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ میری ام ابیہا ہے، میری جنت کی چڑیا، جنت کی چڑیا ہے یہ دیکھو ام ابیہا، جنت کی چڑیا، کتنا خوبصورت نام ہے کہ جنت کی چڑیا کہتے ہیں میرے حضور ان کو۔ اور پھر زہرا، زہرا کا لغوی معنی پھول ہے، یہ جنت کی کلی ہے، جنت کی کلی ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اتانی جبریل، بھی حدیث پاک میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اس حدیث کو روایت کرتے، اور یہ جو میں ریفرنس لے رہی ہوں نا اس حدیث پاک کا، کہ نا ان احادیث کا، یہ جو نا ان حدیث کا جو ریفرنسز مسند فاطمہ تو زہرا، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، ان کی جو نا ان کی کتاب میں سے یہ میں ریفرنس لے رہی ہوں۔ آپ فرماتے کہ جو نا حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرنے اس حدیث کو کہ آتانی جبریل بسفر جلت من الجنتی فاقلتها لیلۃ اسرا به فالقت خدیجہ بفاطمہ فکنت اذا اشکت الى راحیت الجنہ شممت رکبۃ فاطمہ۔ میرے حضور فرماتے کہ جب معراج
کی رات جو نا گزر گئی نا، معراج ہوئی، جو معراج کے بعد، اب یہ تب اس کے بعد جو نا ان کی پیدائش ہوئی ہے سیدہ کائنات کی. تو آپ فرماتی کہ نا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جبریل میرے پاس آئے اور جنت سے مجھے نا بہی کا پھل دیا، بہی کا پھل، اور میں نے پھل کھایا، اور وہ پھل کھایا تو جو نا اس کے بعد میں نے نا سیدہ کا جو نا جو ان سے خدیجۃ الکبریٰ سے مباشرت کی، جس کے نتیجے میں سیدہ کائنات پیدا ہوئی. تو پھر سیدہ کائنات گو کہ یہ میرے حضور کی جسم کا حصہ تھی، میرے حضور کا جسم ہے، میرے آقا کی جو نا جسم مبارک کا حصہ ہے. تو آپ کے پاس سے بھی خوشبو آتی تھی، خوشبو آتی تھی. تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ پھل کھایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ پھل کھانے سے اللہ پاک نے یہ جنتی میوہ عطا فرمایا. تو پھر میرے حضور آپ کو سونگھتے بھی تھے اور پیار بھی کرتے، چومتے بھی تھے. آپ کی گردن کو سونگھتے میرے حضور اور پیار کرتے، چومتے، اور کہتے کہ یہ زہرا میری جنت کی کلی ہے، جنت کا پھول ہے یہ میرا. زہرا جنت کا پھول، جنت کی کلی، اس کا معنی جنت کی کلی. تو آج ہم اپنے بچوں کے نام زہرا کیوں نہیں رکھتے کہ اپنی بچیوں کے نام اس طرح کے رکھیں کہ جنت کی کلی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نا بتول کہا، بتول کہا کرتے تھے، یہ میری بتول ہے. اس کے معنی ہے علائق، ترک کرنے والی، علائق کو ترک کرنے والی. اب دیکھیں کتنے پیارے پیارے آپ کے جو نا القابات ہیں، کتنے پیارے پیارے القابات ہیں آپ کے کہ علائق کو ترک کرنے والی. اور پھر آپ کا جو نا اگلا معنی ہے سیدہ، کہ آپ سردار ہیں، آپ سردار ہیں. آپ کا لقب سیدہ بھی ہے، جو نا سیدہ بھی ہے. حدیث پاک میں ہے تو نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ روایت کرتی ہیں، فرماتی کہ اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ قال الفاطمہ عائشہ ان فاطمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کیا تو جنتی عورتوں کی سردار ہونے پہ خوش نہیں؟ کہ میرے حضور نے فرمایا کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یعنی کہ سیدہ سردار ہے. یہ سردار کے معنی میں آپ کا نام آتا ہے. اور پھر سیدہ کائنات کا اگلا لقب طاہرہ بھی ہے. طاہرہ آپ کا اگلا لقب ہے، طاہرہ مطہرہ آپ کا اگلا لقب کہ طاہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے. طاہرہ جو نا پاک اور پاک کرنے والی بھی ہے. کیونکہ طاہرہ اس وجہ سے کہ آپ جو نا پاکیزی کی کا جو نا نمونہ تھی، آپ کے اخلاق بھی پاکیزہ تھے، اخلاق بھی پاکیزہ تھے، طاہرہ تھی. کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نا ہر طرح کی گندگیوں سے بھی اللہ پاک نے نجات دی ہوئی تھی، نجاستوں سے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اہل بیت، کہ اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نجاستوں سے پاک رکھا ہے. تو اللہ پاک نے آپ کو نجاستوں سے بھی پھر نہ ہر طرح کی جو نا ان سے پاک رکھا. اور پھر آپ کے اخلاق بلند تھے، اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ بھی کہا گیا، طاہرہ بھی کہا گیا کہ پاک کرنے والی، دوسروں کی بھی جو نا پاک کرنے والی ہے. آگے فرمایا مبارکہ، مبارکہ کہ آپ کی شان ہے کہ آپ برکت والی ہیں. مبارکہ برکت والی، برکت والی یعنی کہ جو نا خیر کثیر والی. انا اعطیناک الکوثر کی برکت والی ہیں آپ سیدہ کائنات. انا اعطیناک الکوثر کی برکت والی ہیں. تو قیامت تک آپ کی جو نسل چلے گی وہ آپ کی طرف سے چلے گی، حضور کی نسل. تو اس لیے آپ کو مبارکہ کہا، برکت والی. اور تورات میں آپ کا لقب جو نا مبارکہ ہے کہ برکت والی. اور پھر اگلا جو معنی ہے کہ آپ زاکیہ ہے. بعض جو نا روایتوں میں ہے زکیہ بھی ہے، زکیہ بھی ہے. اور زکیہ کے بعد جو نا روایتوں کے اندر اس کا نام آتا ہے کہ آپ زکیہ بھی ہیں.
جس کے معنی ہے کہ آپ پاکیزگی میں بہت اعلیٰ ہے اور عبادت گزاری میں بھی بہت اعلیٰ، عبادت گزاری میں بہت اعلیٰ ہیں آپ۔ اور پھر فرمایا کہ آپ صدیقہ، آپ کا لقب صدیقہ بھی ہے۔ صدیقہ کس سے؟ صدیق سے، تو اس کی مؤنث صدیقہ ہے، یعنی کہ صدیقہ بہت سچ بولنے والی، کہ آپ کی شان تھی آپ سچ بھی بولتی تھی، آپ کا لقب صدیقہ پڑا۔ اور پھر آپ کو رادیت اور مردیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ رادیت مردیہ، کہ رادیہ کا مطلب ہے کہ آپ خوش ہونے والی ہیں، راضی ہونے والی ہیں اللہ کی رضا پر، اور مردیہ کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے خوش۔ قرآن مجید میں سورۃ فجر کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مردیہ، کہ یعنی آپ اپنی رب کی رضا پہ راضی ہیں اور آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ اور محدثہ، پھر آپ کا لقب محدثہ بھی ہے، کہ آپ حدیث کو روایت کرنے والی، حدیث کو روایت کرنے والی محدثہ آپ کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھو کہ آپ کو کتنے بڑے القابات سے نوازا، کتنے بڑے القاب کی آپ مالکہ ہیں۔ یہ میری سیدہ کی شان ہے، اور سیدہ کائنات کی شان کو دیکھ لے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی شان کو کتنا بلند فرمایا، کتنا بلند فرمایا، کہ آپ کو پھر نہ حورا بھی کہا جاتا ہے، حورا، کہ آپ حورا بھی ہیں، جنت کی حور بھی ہیں، کہ آپ بڑی حسین تھی، خوبصورت تھی، جنت کی حور تھی آپ جنت کی حور تھی، تو اس لیے آپ کو جنت کی حور کہا گیا، جنت کی حور کہا گیا۔ تو یہ آپ کا تو حدیث پاک میں ہے کہ ابنتی فاطمہ حوراؤن ادمیت لم تحد ولم تمت فإنما سمى اللہ فاطمہ لأن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فاطمہ و محبہ من النار۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو، آپ نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ حیض اور میل کچیل سے پاک تھی، اللہ پاک پھر حضور نے ان کا نام فاطمہ رکھا، اور یہ اپنے عقیدت مندوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے، کہ اللہ پاک نے آپ کو حیض کی گندگیوں سے بھی دور رکھا، ہر طرح کی نجاستوں سے بھی دور رکھا، اور خود بھی یہ جہنم سے اللہ پاک ان کو بچائیں گے، اور ان کے چاہنے والوں کو بھی، اپنے چاہنے والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں گے، جو چاہیں گے۔ اور کون چاہے گا؟ جو آپ کی سیرت پہ عمل کرتا ہوگا۔ دیکھو، سیرت پہ عمل کرنا، کہ سیدہ کی سیرت پر عمل کرنا، کہ آپ با پردہ تھی، آج جو پردہ آپ کی سیرت کو لیتے ہوئے، آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پردے کا اہتمام کرے گا، حیا کیا اہتمام کرے گی، جو عورت جو اپنے آپ کو حیا میں رکھے گی، اپنے آپ کو ذکر میں رکھے گی، اپنے آپ کے نا اپنے جسم کی حفاظت کرے گی، تو سیدہ کا فیض پھر اسی کو ہی مل سکتا ہے، اس بندے کو نہیں ملے گا کہ صرف محبت کرتے ہیں، اور محبت کریں پھر ان کی جو سیرت کو نہ اپنائے، سیرت کو نہ اپنائے، تو فیض اسی کو ملے گا جو آپ کی ساتھ محبت بھی کرتا ہوگا اور آپ کی سیرت کو اپنائے گا بھی۔ یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی شانوں والا بنایا، اتنی شانوں والا بنایا۔ یہ میں سیدہ کی شان تھی کہ اللہ رب العالمین نے، اور پھر میرے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعۃ بھی کہا، بدعۃ بھی کہا، کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہی میرا جسم ہے، باغ پر زبر آگے، جسم ہے میرا، میرے جسم کا حصہ ہے یہ، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو آج دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں جو نا ہمیں جو ان کی بارگاہ کے نا فیض ملے، تو فیض تبھی ملے گا جب ہم ان کی سیرت پر عمل کریں گے، ان کی سیرت پر عمل کریں گے۔ تو سیرت پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ ہم طہارت، جیسے وہ طہارت اور پاکیزگی کا مجسمہ تھی، ہم بھی اپنے آپ کو طہارت اور پاکیزگی کے اندر رکھیں۔ جس طرح وہ باپردہ رہتی تھی، اس طرح اپنے جسم کو نہ اپنے نہ پردے میں رکھیں، حیا میں رکھیں۔ جس طرح وہ اپنی آواز کی حفاظت کرتی تھی،
आज बहनों को देखा, वो छतों पे चढ़ जाती, ऊंची ऊंची आवाज से बोलती हैं, ऊंची ऊंची आवाज से कलाम कर रही होती। आप अपनी आवाज की भी हिफाजत करती थी। गैर जरूरी तौर पर जहां पर आवाज दरसो तदरीस के लिए जो ना बाहर निकालनी, वहां पर तो जरूरत है, लेकिन इसके अलावा बिला वजह ऊंची ऊंची बोल के दूसरों को अपनी आवाज सुनाना ये अच्छी बात नहीं है। आप अपनी आवाज का भी ना एहतमाम करती थी कि पर्दे में रखती थी, उसको पर्दे में रखती थी। इस चीज से भी अपने आप को बचाना है। तो ये शान थी सैयदा की। आइए फिर सैयदा के और थोड़े से अलकाबात से आपको जरा नजराना पेश करते हैं आपकी बारगाह में कि आपके अलकाबात ये भी हैं। आलिमा, आमिला, कामिला, आदला, सालिहा, साहिबा, सायरा, सालिका, मालिका, हाकिमा, राहिमा, आतिफा, सैयदा, जाहिरा, तैयबा, ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और ये आपके जो ना अलकाबात हैं आपके, और कुछ किताबों के अंदर भी मुहद्दिसीन ने, जो मुफस्सिरीन ने आपके ना कुछ अलकाबात लिखे हैं कि आपके अलकाबात ये भी हैं कि आप मंसूरा है, अलहूरा है, अजरा है, तकिया है, आप अमतुल्लाह है, अलहुर्रा है, हसान है, हानिया है, नूरिया है, मरियम कुबरा। कि मेरे हजूर आपके लिए क्या फरमाया करते थे कि मेरी, एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में गए, कहा फातिमा आपके पास कुछ खाने को है? कहने लगी नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं बजन मेरे पास खाने को नहीं कुछ भी। तो मेरे हजूर भूख से थे ना, भूखे थे। तो थोड़ी देर हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए, तो सईदा के यहाँ कुछ खाने के लिए किसी ने कोई नजराना पेश किया, तो आप ले के मस्जिद नबी में आई। तो कहा कि फातिमा कहाँ से आया? क्या पता नहीं, कोई जो ना मोहब्बत में कोई हदिया पेश कर गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी फातिमा मिस्ल मरियम है, मिस्र मरियम है, इसलिए आपको फरमाया कि ये मरियम कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा है। तो ये आपके अलकाबात हैं। और पिछली किताबों के अंदर भी ना फिर आपके अलकाबात हैं। तौरात में आपको आदिला कहा गया, अंजील में आपको मखदूमा कहा गया, हदीस में तजवीज में नूर कहा गया, किताब जामा में सबाब, खुर्शीद जहां कहा गया आपको, किताब जंद यानी शाह जनान कहा गया, किताब दहर यानी यहूद में, यहूद की किताब के अंदर ताजुन निसा कहा गया, औरतों की सर का ताज। और किताब ब्राह्मा में उनका लकब शम्स कुबरा है कि बड़ा सूरज। और किताब यूनानी में आपको कहा गया कि फरिश्ते नबी आखिरुज़्ज़मान की बेटी से कलाम करते थे, कलाम करते थे। यानी कि किताबों, दूसरे मज़ाहब की किताबों के अंदर भी आपका जिक्र मौजूद है, उन्होंने भी आपका जिक्र किया। तो इसलिए फिर आपके अलकाबात हैं कि आलिमा, आमिला, कामिला, आदिला, सालिहा, साहिबा, सायरा, सालिका, मालिका, हाकिमा, राहिमा, आतिफा, सैयदा, जाहिरा, तैयबा, ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, सादिका, सालिहा, साइमा, साबिरा, साफ दिल, नेक खू पारसा शाकिरा, आबिदा, जाहिदा, साजिदा, जाकिरा, सैयदा, जाहिरा, तैयबा, ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका दामन है सादात का दायरा, शाहिदा, शाकिरा, फाखिरा, नासिरा, आबिदा, साजिदा, जाहिदा, साबिरा, सैयदा, जाहिरा, तैयबा, ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। फातिमा दीन इस्लाम की नासिरा, हामिदा, खाशिया, कामिला, साबिरा, आदिला, आतिफा, साजिदा, साइरा, सैयदा, जाहिरा, तैयबा, ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिनका नाम मुबारक बीबी फातिमा, जो खवातीन आलम में है आलिया, आबिदा, जाहिदा, साजिदा, सालिहा, सैयदा, जाहिरा, तैयबा, ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इसकी अजमत का है कब किसी को पता, कब किसी पर आया इसका है मर्तबा, जिसकी खाके कदम सुरमाए चश्मा में, सैयदा, जाहिरा, तैयबा, ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वजह तस्कीन कल्बे
شہد و سرا، رادیہ عابدہ ساجدہ شاکرہ، صابرہ زاہدہ صادقہ ذاکرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، قدسیوں کی در سیدہ بوسگہ، جس کی پاکی کی کھائیں قسم محرومہ، جس کا فیض جدا اور بڑا مرتبہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، صالحہ صادقہ صائمہ صابرہ، فاطمہ کاملہ زاہدہ ذاکرہ، نور چشم نبی عابدہ شاکرہ، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، سید درو بندہ اہل بیت اطہار علیہم السلام، جمشید علی صابری، چشتی قادری کلندری حنفی، یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بہت پیارا کلام تھا جو سیدہ کی بارگاہ میں لکھا گیا، اور یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں ہماری التجا ہے کہ آج کے جو اس درس سے سیدہ کی بارگاہ سے اگر ہم کوئی فیض لینا چاہتے ہیں تو اس میں سے کہ آپ کی بارگاہ کا جو حصہ ہے اس میں سے خلق کا حصہ لیں، ہم اس میں سے پردے کا اپنا دھیان رکھیں، اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں۔ پیغام آج سیدہ کی بارگاہ سے ہم یہ لے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں اور اپنے جسموں کی حفاظت کریں۔ اپنے جسموں کو ہم جو نا باہر نکلیں تو اپنے جسموں کو اچھی طرح سے ڈھانپ کے نکلیں، پردہ جو نا اپنے آپ کو جو نا کر کے اپنے جسموں کا پردہ کر کے باہر نکلیں، اپنے جسموں کو ڈھانپ کے نکلیں۔ یہ سیدہ کی بارگاہ کا فیض ہے۔ اگر ہم سیدہ کی بارگاہ کے جو نا سیرت کو اپنا گیا تو پھر ان کی بارگاہ سے بھی ہمیں فیض مل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان کی جو نا سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان کی بارگاہ کا ہمیں فیض نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔